مکہ اور مدینہ سے بھی زیادہ کوفہ اور بغداد گئے امام بخاری، شام سے زیادہ کوفہ اور بغداد گئے، مصر سے زیادہ کوفہ و بغداد گئے، الجزیرہ سے زیادہ کوفہ و بغداد گئے، وسطی ایشیا کے ممالک سے زیادہ کوفہ اور بغداد گئے، تمام بلاد اسلام کا دورہ کیا اخذ و سماع حدیث کے لیے، مگر سب سے بڑھ کر لا تعداد مرتبہ اگر گئے دو شہروں میں تو وہ کوفہ اور بغداد، اور یہی دو شہر ہیں، ایک امام اعظم کا وطن ہے، ایک امام اعظم کا مسکن ہے۔ حدیث اخذ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ان شہروں میں امام بخاری کیوں گئے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ حدیث کا ذخیرہ ان دو شہروں میں تھا، اسی لیے سفر تھے نا، سب سے زیادہ حدیث یہاں تھی۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیوں اسلام کی ابتدا تو مکہ اور مدینہ سے ہوئی، تو کوفہ میں اتنی زیادہ تعداد حدیث کی کیوں تھی؟ یہ بات علمی ہے، یاد رکھ لیں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ دار الخلافہ بن گیا تھا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کوفہ، آپ منتقل ہو گئے تھے، اور آپ سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھاونی ڈکلیئر کر کے فتح کے بعد عبداللہ ابن مسعود اور بے شمار صحابہ کرام کو بھیج کر بہت بڑا عظیم مرکز اسلام بنا دیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ میں کوفہ کو کل عالم اسلام کے اندر ایک بہت بڑی عظیم علمی مرکزیت مل گئی تھی، اور 1500 صحابہ کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ کتنے؟ 1500 صحابہ کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے، اور ائمہ حدیث فرماتے ہیں کہ میں کوفہ گیا، 4000 تابعین علم حدیث کے بیان کرنے میں شہر کوفہ میں مصروف تھے۔ 1500 صحابہ اور 4000 تابعین علم حدیث کے بیان میں مصروف تھے۔ گویا اس وقت بلاد اسلامیہ میں دنیا کا سب سے بڑا مرکز علم حدیث کا کوفہ اور بغداد بن چکا تھا۔ اب یہ کتنے تعجب کی بات ہوگی کہ امام بخاری بخارا سے چل کر سب سے زیادہ کوفہ سے جا کے حدیث لیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ساری زندگی کوفہ اور بغداد گزری علم کے منبع میں، ان کے بارے میں تصور یہ ہو کہ ان کے پاس علم حدیث کا ذخیرہ کم تھا۔ یہ بات عقل اور قیاس اور کسی اعتبار سے بھی دانش کے پیمانے پر درست ثابت نہیں ہوتی۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کے سفرات تھے۔ اب جو بڑی اہم بات اس کے بعد آتی ہے وہ صحیح بخاری کی اعداد ہیں، تعداد۔ بخاری شریف میں جو مطبوعہ کتب ہیں، بخاری کی نسخے مطبوعہ، اس میں جو شیخ فواد عبد الباقی کے تحقیق کے مطابق 7563 حدیثیں ہیں۔ یہ جو حدیث کے نمبر درج ہوتے ہیں 7563 احادیث مطبوعہ نسخوں میں ہیں، مگر مقدمہ ابن صلاح جو رام ہرمزی، جو سب سے اوائل دور کے پہلے ائمہ حدیث میں سے جو اصول حدیث پر جنہوں نے لکھا، ابن صلاح لکھتے ہیں کہ 7275 حدیثیں ہیں صحیح بخاری میں۔ اعداد مختلف ہیں، عدد تو میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، مگر یاد رکھ لیں یہ تمام حدیثیں 7500 یا 7200 سے زائد یہ مکرر شامل ہیں۔ ایک ایک حدیث 20 مرتبہ بھی صحیح بخاری میں آئی ہے، ایک حدیث 20 مرتبہ بھی آئی ہے، ایک حدیث 15 مرتبہ بھی آئی ہے، حدیث 10 مرتبہ بھی آئی ہے، 7 مرتبہ بھی آئی ہے، 5 مرتبہ بھی آئی ہے۔ تو مطلب ہے کہ کئی احادیث ایسی ہیں سینکڑوں جو بار بار آئی ہیں۔ تو ریپیٹیشن کی وجہ سے، تکرار کی وجہ سے تعداد یہ ہے، تکرار کی وجہ سے۔ امام عسقلانی نے تمام مکررات کو، تکرار جتنے ہیں ان کو جمع کر کے احادیث کو بھی، اور احادیث کے ساتھ ساتھ امام عسقلانی نے شامل کر لیا ہے معلقات کو بھی، متابعات کو بھی، اور مراسیل کو بھی، مقطوعات کو بھی، موقوفات کو بھی، تمام اقسام احادیث اور اخبار کی جمع کر کے
امام ابن حجر اسقلانی نے 9080 تعداد بیان کی. یہ شمار کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں جس کی وجہ سے تعداد یہ بنی 9080. مگر جو بطور خاص اگر سارے تکرار نکال دیے جائیں، تمام تکرار ریپیٹیشنز نکال دیے جائیں، ہر حدیث کو یا خبر کو یا اثر کو اگر صرف ایک بار شمار کریں جسٹ ونس، تو پھر کل تعداد صحیح بخاری کی احادیث کی اور اخبار کی بن جاتی ہے صرف 2513. یہ نوٹ کر لیں کتنی بنتی ہے. یہ کل احادیث ہیں 2513. یہ عدد لکھ لیں، یاد کر لیں، چونکہ جب میں اس افتتاحیہ کے آخری حصے پر آؤں گا جس میں بڑے اہم علمی اشکال حل کرنے ہیں، تو اس وقت یہ تعداد کام آئے گی آپ کو. یہ یاد رکھیں، بغیر تکرار کے کل تعداد احادیث صحیح بخاری کی کتنی ہے؟ 2513. کسی نے 2353 لکھی، 160 معلقات ملا. یہ شمار کرنے کے طریقے ہیں، میں ہائر لیول کو لے رہا ہوں، میکسیمم کو. تو 2513 کل تعداد ہے بحذف تکرار، وداؤٹ ریپیٹیشن، اور ود ریپیٹیشن ٹوٹل 9082. مگر جو مطبوعہ نسخے ہیں ان میں کئیوں کو شامل نہیں کرتے، حدیثیں ہیں تعداد کاؤنٹنگ میں وہ 7563 مطبوعہ نسخوں میں یہ تعداد لکھی جاتی ہے. مثلا ہم جب دورہ بخاری کریں گے تو جو مطبوعہ نسخوں کے نمبر شمار ہیں وہ 7563 والا نسخہ ہوگا. یہ صحیح بخاری شریف کی تعداد حدیث کی بات ہو گئی. اب جو بڑی اہم چیز ہے اس کے بعد آگے وہ یہ کہ امام بخاری کے صحیح بخاری کے روات، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کے شاگرد امام فربری، محمد بن یوسف الفربری، فا پر زبر بھی ہے اور فا کے نیچے زیر بھی ہے، الفربری بھی آیا ہے اور الفربری بھی آیا ہے. اس پر زور اس لیے دیا کہ غلطی سے ہمارے لوگ فربری پڑھ دیتے ہیں، جیسے فروری ہے، جنوری اور فروری، وہ فربری عام پڑھنے میں فربری پڑھا جاتا ہے، مگر یہ کریا ہے فربرا، اس سے فربری. یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں. اس وقت یاد رکھیں پوری دنیا میں جو امام اعظم کے نہیں، امام بخاری کے شاگرد، پوری دنیا میں جو نسخہ صحیح بخاری کا متداول ہے، جو ہمارے پاس ہے اور پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، وہ نسخہ بروایت امام محمد بن یوسف فربری ہے. وہ روایت فربری سے ہے. یہ اہمیت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سے امام فربری کے قول کے مطابق، ان کی روایت کے مطابق 90,000 افراد نے امام بخاری سے صحیح بخاری کا سماع کیا. کتنے؟ بعض کتب میں 70,000 آیا ہے اور بعض کتب میں امام نووی نے صحت کے ساتھ 90,000 لکھے ہیں، وہ جو امام بخاری کے تلامذہ جنہوں نے ان سے صحیح بخاری کا سماع کیا. مگر 90,000 میں سے صحیح بخاری کی روایت جو آگے چلی، صحیح بخاری کی روایت جو آگے چلی وہ 5 ائمہ سے چلی، آپ کے 5 شاگردوں سے چلی. اور وہ شاگرد امام ابو طلحہ منصور البزدوی، دوسرے امام حامد بن شاکر، تیسرے امام ابراہیم بن معقل بن الحجاج النصفی، چوتھے امام القاضی حسین بن اسماعیل المحاملی، اور 5ویں امام محمد بن یوسف الفربری. ان 5 شاگردوں سے صحیح بخاری کی روایت چلی. اب یہ 5 نام کیوں بیان کیے؟ اس حصے کو میں چھوڑ بھی سکتا تھا، مگر اس کے ایک اندر اہم چیز بتانے والی ہے، وہ یہ کہ روایت چلی 5 تلامذہ میں سے امام بخاری کی صحیح بخاری کی، اور ان 5 میں سے پہلے 2 تلامذہ معروف
وہ حنفی المذہب ہیں۔